الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے پروگرام میں ہم رمضان کیسے گزاریں اس عنوان پر بات کریں گے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک آ رہا ہے اور جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، جس کی ہمیں فکر ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ہم جسمانی طور پر فٹ ہوں، کیونکہ یہ جو رمضان المبارک ہے یہ جسمانی محنت بھی ہے اور روحانی محنت بھی ہے۔ تو چنانچہ جسمانی محنت سے متعلق پہلے بات کرتے ہیں اور روحانی محنت سے متعلق اس کے بعد ہم جو ہے بات کریں گے۔ جسمانی اعتبار سے جو لوگ نوجوان ہیں یا صحت مند ہیں ان کو تو فکر والی بات نہیں ہے اور وہ تو آرام سے یہ وقت گزار سکتے ہیں، لیکن ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ شروع چند دن جو ہے وہ اکثر روزے رکھنے والوں کو سر میں درد محسوس ہوتا ہے، کچھ نکاہت اور کچھ کمزوری اور کچھ جسم کے اندر ایک مختلف کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی عام طور پہ جو ہے ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ آج کل جو خوراک کھاتے ہیں اس کے اندر بہت سارے پریزرویٹوز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایگریکلچر کرتے ہوئے بہت سارے فرٹیلائزرز وغیرہ دیے جاتے ہیں، اور جو ہے فوڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی بہت ساری ویکسنگ اور اس قسم کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ پانی بھی کلورینیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اس قسم کی استعمال کی جا رہی ہیں یہ سب کے سب ٹاکسنز ہوتی ہیں۔ ان میں ٹاکسنز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واٹر سالوبل ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ فیٹ سالوبل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو واٹر سالوبل جو ہے ٹاکسنز ہوتے ہیں یہ تو عام طور پر جو ہے ہمارے جسم سے آسانی کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور جو فیٹ سالوبل ہوتے ہیں یعنی یہ جا کر ہمارے جسم کی فیٹ کے ساتھ لگ جاتے ہیں اور مختلف جگہوں میں ہماری باڈی میں یوں سمجھیں کہ تقریباً جسم کے ہر عضو کے اندر یہ ٹاکسن جو ہے وہاں پر موجود رہتے ہیں، اور اگر ان کو نکالنے کا کوئی انتظام نہ کیا جائے یعنی کہ ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروسیس اگر نہ ہو تو پھر یہ ٹاکسنز وہاں پر رہتے ہیں اور برسوں رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی وجہ سے انفلیمیشن یعنی کہ سوزش ہو جاتی ہے تمام آرگنز کی، اور مختلف جگہوں پر انسان کو دردیں محسوس ہوتی ہیں، اور اسی طرح اگر یہ انفلیمیشن بھی ہوتی رہے اور جسم جو ہے وہ اس کو نہ نکالے تو بعض اوقات یہ کینسر کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ پورا مضمون ہے، سمجھنے والا ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ جو فیٹ سالوبل ہمارے اندر ٹاکسنز ہیں ان کے نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم فاسٹنگ کریں، اس کے علاوہ یہ نہیں نکلتے۔ یعنی ہم اگر وقتاً فوقتاً اپنے جسم کے اندر جو اضافی چربی ہے اس کو ہم پگھلاتے رہیں اور نکالتے رہیں، بھلے ہم اور کھانا کھا کے دوبارہ چربی پیدا کر لیں جسم میں، لیکن کم از کم یہ چربی کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً نکالنی چاہیے۔ اب اس چربی کے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے ایک منتھ رمضان کا پورا ہمیں جو ہے فرض کیا گیا تاکہ ہم جسمانی اعتبار سے بالکل فٹ ہو جائیں، اور اس رمضان المبارک کے اندر ہماری ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم فاسٹنگ کر رہے ہیں اور ہمیں بھوک برداشت کرنی ہے، اور اس دوران جیسے کہ کہا جاتا ہے اکثر کہ بھائی کاربوہائیڈریٹ یعنی روٹی چاول پکوڑے سموسے اور اس قسم کی جتنی بھی چیزیں جن کو کاربوہائیڈریٹ کہا جاتا ہے اس کے استعمال کو جتنا کم کر سکتے ہیں کم کر دیں۔ گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اس دوران جو ہے فیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ چربی والی جو چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر یہ آپ کی بھوک بھی مٹاتی ہیں، اور اگر ہمارے جسم میں کاربوہائیڈریٹ کی کمی ہو جائے یعنی جتنے بھی اس قسم کے روٹی چاول وغیرہ کی چیزیں ہیں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جسم خود بخود فیٹ کو جو ہے وہ ڈیزالو کرتا ہے، یعنی جسم میں جہاں کہیں بھی چربی ہوتی ہے وہ چربی خود بخود پگھلتی ہے، اور اس سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ آپ بھلے جو ہے
بٹر بھی کھا رہے ہیں، گھی بھی استعمال کر رہے ہیں، ہر چیز کریں، لیکن گھی کے استعمال کے اندر بھی دھیان رکھیں کہ اگر اولیو آئل جو وہ بھی پسندیدہ ہے، شرعی اعتبار سے بھی جو ہے اچھی چیز ہے، اس کا استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے قسم کے تیل استعمال کریں۔ دیسی تیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جو ہے مناسب ہے، لیکن ہر چیز کی زیادتی بہرحال وہ زیادتی کہلاتی ہے۔ زیادتی نہیں کرنی، لیکن ضرورت پوری کرنی ہے۔ ہمارا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں، خواہشات کو پورا نہ کریں۔ اور ضرورت جو ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بہت آسان طریقہ ہے، جب آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ جسم آپ کو خود بتاتا ہے۔ موٹے آدمی کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، پتلے آدمی کی ضرورت کم ہوتی ہے، اور اگر آپ وزن کو کم کرتے چلے جائیں گے، آپ کی ضرورت جو ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے خواہش کے لیے کھانا کھانا شروع کیا، اور آپ نے جو ہے اپنا خود ایک سکیجول بنا لیا، یعنی میں دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتا ہوں، اور جو ہے سنیکس بھی لیتا ہوں، اور اسی طرح جنک فوڈ بھی آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی عادت بن گئی ہے، اور اس عادت کی وجہ سے آپ کو خواہش ہوتی ہے بالکل ایگزیکٹ اسی ٹائم پر۔ صبح بریک فاسٹ ٹائم پر بھوک لگنے لگتی ہے، اور اسی طرح لنچ ٹائم جب بریک ٹائم ملتا ہے عام طور پہ جابز وغیرہ میں، تو اس ٹائم بندے کو بھوک لگنے لگتی ہے، اور اسی طرح جب گھر آتا ہے اور ڈنر کرتا ہے اس وقت بھی بھوک لگتی ہے۔ یہ بھوک جو ہے آپ کا ٹائم ٹیبل برین جو ہے اس کو اسیس کر لیتا ہے، عادی ہو جاتا ہے۔ رمضان آئے گا، شروع میں جو ہے آپ کا اسکیجول تبدیل ہو جائے گا۔ اس دوران اب آپ جو ہے چند دن صبر کریں گے، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کا اسکیجول باڈی کا ڈیفرنٹ ہو گیا۔ بالکل اس کی مثال یوں سمجھیں جس طرح ایک آدمی جو ہے اپنے سونے کا اسکیجول بنا لے۔ نائٹ جاب کرنے والے دن کو سوتے ہیں، دن کی جاب کرنے والے رات کو سوتے ہیں، کچھ لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، کچھ رات کو دیر سے سوتے ہیں۔ جسم کو ایک خاص مقدار کی جو نیند ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال اگر آپ نے وہ دے دی، اب آپ جس وقت بھی سو رہے ہیں وہ پھر آپ کی جو ہے نیند کی جو ہے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے رات جو ہے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اگر رات کو اگر آپ سوئیں گے جسم کے اعتبار سے وہ زیادہ ہیلدی ہوگا۔ اب رمضان کے شروع میں جو سر میں درد ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ٹاکسنز ہمارے جسم کے اندر موجود تھے، یہی ٹاکسن جو ہے جب ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جسم کے، کیونکہ فاسٹنگ کر رہے ہیں، اور آپ کی اگر ریئل فاسٹنگ ہے، یعنی آپ نے کاربوہائیڈریٹ کو کٹ کیا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، اور باقی کھانے وانے بھی سارے آپ اگر ایک کنٹرول لیول پہ چلا رہے ہیں، تو آپ کو یہ سر درد ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ سر درد ضرور ہوگا، اور چند دن آپ برداشت کیجئے گا، اس کے بعد یہ سر درد ختم ہو جائے گا، جسم فریش ہو جائے گا، چہرے پر ایک رونق آ جائے گی۔ اکثر رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک خاص چمک ہوتی ہے، جسم میں ہلکا جو ہے کیفیت ہوتی ہے، جسم کے جو تمام جوائنٹس ہیں ان کا ہلنا، چلنے پھرنے میں، ہر چیز میں انسان لائٹ فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ ہفتے کے بعد آپ اپنی ہیلتھ کو ڈیفرنٹ محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے سکن کے نیچے سے بھی وہ ٹاکسنز نکلے، آپ کے جوائنٹس میں سے بھی وہ ٹاکسنز نکلتے ہیں، اسی طرح آپ کے انتڑیوں، میدا اور باقی آپ کا لیور اور ہر آرگن جو ہے اس میں سے جب وہ ٹاکسنز نکلتے ہیں، آپ کو ہیلتھ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ فاسٹنگ نہیں کی، صاف ظاہر ہے پھر آپ رمضان تو گزار لیں گے، اور اگر اسی طرح کھائیں گے یا اس سے بھی زیادہ کھائیں گے، تب پھر آپ کو یہ لائٹ فیلنگ نہیں ہوگی۔ اب کوشچن ہے کیا صرف موٹے لوگوں کو یہ ڈائٹنگ کرنی چاہیے رمضان کی؟ نہیں بھائی، سب کو کرنی چاہیے، مرد، عورت، پتلے، موٹے، جو نا بچے اور بوڑھے، سب کو یہ جو ہے فاسٹنگ کے اندر بھوک کو جو ہے ایکسپیرئنس کرنا چاہیے، تاکہ یہ ٹاکسنز نکل جائیں، کیونکہ یہ ٹاکسن جو ہے پتلے بندے میں بھی ہوتی ہیں اور موٹے میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، جو بھاری جسم والا ہے اس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، جو ذرا پتلا ہے اس کے اندر کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خوراک ہی کم لیتا ہے۔ لیکن کیونکہ آج کل یہ ایڈیٹیوز ہر طرف استعمال کیے جا رہے ہیں، چنانچہ پتلے موٹے سب کو یہ ہو رہا ہوتا ہے، لہٰذا ہم فاسٹنگ جسمانی اعتبار سے آپ کو ایک کچھ تھوڑی سی ہدایات دے دیں۔ امید ہے کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے اپنے وقت کو گزاریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے آخر میں آپ کو اپنے اندر ہیلتھ محسوس ہوگی انشاءاللہ۔
اب ہم آتے ہیں اس کے روحانی فائدے کی طرف کہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو بنایا ہے، اور انسان کے بننے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں، ہم نے سفر پر روانہ ہونا ہے، موت لازمی چیز ہے، ہر بندے نے مرنا ہے، تو لہٰذا خوش نصیب ہے وہ انسان جو یاد الہی میں وقت گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی اس کا مقصد ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کرتا ہے اور شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ایسے بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، کہ یہ بڑے جو ہے کامیابی والی بات ہے، بڑی عزت والی بات ہے۔ تو ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایک پل میں موسلا دھار جیسے بارش ہوتی ہے، ایسے اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح رہتی ہے، اور انسان سارا رمضان المبارک اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو ہے مبارک مہینے میں انسان کے دل جو ہے اس میں ایک ادب کی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر بھوک پیاس کی کیفیت ہوتی ہے، نفس جو ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کم از کم اس مہینے میں بری سنگت سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے کہ برے دوستوں کے پاس نہیں بیٹھنا، ورنہ وہ غافل کر دیں گے اور آپ کا روزہ خراب کر دیں گے۔ کوئی بری بات کہتا ہے، غیبت کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، بھائی ایسے لوگوں سے پرہیز کرو اور خود بھی پرہیز کرو کہ تاکہ میرے سے بھی ایسے الفاظ نہ نکلیں۔ تو بری سنگت سے اس تمام ٹائم پر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان جو ہے عبادات کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اللہ کی رحمت کی امید کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور جو ہے جنت میں اعلیٰ درجات حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے گا۔ سلف و صالحین کے زمانے میں اگر ان کی حالات زندگی کو دیکھیں، اور جب کسی بزرگ کا تذکرہ کیا جاتا تھا تو وہ پوچھتے تھے فلاں آدمی جو ہے بہت بزرگی والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ دلیل یہ دیتے تھے کہ اس کی زندگی میں اتنے رمضان المبارک آئے ہیں اور اس نے ان رمضان کو جو ہے عبادت کے ساتھ گزارا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جیسے بعض لوگ بہت سارے حج کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ الحاج ہے کہ اس نے بہت سارے حج کیا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ اہمیت اس بات کو دی جا رہی ہے کہ اس نے اتنے رمضان جو ہے عبادت سے گزارے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے یہ ایک خفیہ عمل ہے، یعنی دل کی کیفیت ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اس کا اظہار تو کرتا ہے لیکن حقیقت اس کی دل کی گواہی ہوتی ہے جس کے اوپر انحصار ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں منافق گنا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ کافر گھر میں رہا اور وہیں پر پلا بڑا، جو کچھ بھی ہوا کسی ظلم کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا ظاہر نہیں کر سکتا، اللہ اس کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں اور وہ جو ہے مسلمان کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں باقی جو عبادات جو فرض کی گئی ہیں، جیسے نماز ہے، نماز مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا، سب کے سامنے پڑھنا، اور یہ ظاہری ایک عمل ہے، یہ لازمی چیز ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ دیتے ہوئے دینے والا لینے والا ظاہر ہوتا ہے، کم از کم یہ دو بندے تو ضرور جانتے ہیں کہ جناب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، اور اگر اس نے کوئی وکیل رکھا ہے جو اس کی زکوٰۃ کو آگے تک پہنچاتا ہے تو اس کے زکوٰۃ کے عمل کی تشہیر ہو جاتی ہے اور یہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے۔ اور اگر مملکت اسلامیہ ہو تو پھر وہ زکوٰۃ وصول بھی کرتی ہے، اندراج بھی کرتی ہے، ریکارڈ بھی کرتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح حج بھی جو ہے چھپ کے نہیں کیا جا سکتا، گھر میں بیٹھ کے نہیں کیا جا سکتا۔ روزے کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ صبح اگر کوئی بندے نے سحری بھی کھائی اور افطاری کے وقت افطاری لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کی لیکن اس کی نیت نہیں تھی کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو بھائی سارا دن اگر وہ بیچ میں چپکے سے اگر پانی بھی پی لے گا کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اگر وہ جو ہے وضو کے جاتے ہوئے 2-4 گھونٹ بھر لے گا، جیسے بعض لوگوں کو اگر فورسفلی آپ روزہ رکھوا لیں تو اس
روزے کو توڑنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، صرف اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اللہ کی خاطر بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے۔ چنانچہ جو ہے اس اعتبار سے اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو انسان کا ایک خفیہ جو ہے ایک عمل ہے، اس لیے روزے کا اجر اللہ نے فرمایا میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایمان کا اجر بھی یہی ہے کہ اللہ جو ہے اگر یہ بندہ اس ایمان کو قائم رکھتا ہے اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، داخل الجنہ، یہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بالکل اللہ دیتے ہیں۔ تو بھئی اس کی تیاری ہے اور اس کے لیے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ہمیں اب تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہمارے روزوں کو آسان کر دے اور جو ہے یہ روحانی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہو جائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسان کرے، اگر مجبور ہیں تو نہیں رکھیں گے، مگر جو ہے جو رکھ سکتے ہیں وہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کیسے گزاریں، اس عنوان پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اس مہینے میں، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ینظر اللہ تعالیٰ تنافسکم فی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان تنافس کیا ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میراتھن ریس ہوتی ہے اور اس میں کون ون کرتا ہے، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا کون ہے، ہر زمانے میں، ہر جگہ پر، اور جو ہے ہر عمر میں اور ہر حال میں یہ جو روزے کی کیفیت ہے یہ عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ گرمیوں کے روزے، سردیوں کے روزے آپ بھی جانتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مشرق میں رہنے والے اور مغرب میں رہنے والے، ان کے روزوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، وہاں کے حالات، وہاں کی کیفیات کچھ اور ہیں۔ اسی طرح عمراء اور غرباء کے روزے بھی فرق ہوتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کو ہی کم ہو وہ کیا کرے گا، کتنا کھائے گا، اور امیر آدمی جو ہے وہ تو بفے لگا سکتا ہے، جتنا مرضی چاہے کھا سکتا ہے۔ اسی طرح بچپن میں اور بڑھاپے میں جب بندہ پہنچ جاتا ہے، اب یہ بھی فرق ہے، جوانی اور بڑھاپے میں فرق ہے۔ تو بھائی یہ جو روزہ ہے یہ عدلتا بدلتا رہتا ہے، ہر بندے کے لیے اس کے مطابق یہ روزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ تم اپنے حالات میں، اپنی کیفیات میں اس روزے کو کس طرح سے لیتے ہو اور کتنی خوشی سے لیتے ہو، اور جو ہے اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہو۔ اس سے غرض نہیں کہ ہم نے جو ہے مجاہدے کرنے ہیں، تکلیفیں اٹھانی ہیں، پریشانیاں لینی ہیں، یہ روزوں کا مقصد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بھائی جہاں کہیں بھی آپ رہ رہے ہیں، جن حالات میں، جس زمانے، جس موسم میں، بھائی آپ جو ہے اپنے دور کے لوگوں میں، اپنے کیفیت کے اندر، اپنی ہر حال میں روزوں کو بہترین رکھ کر دکھا دو، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اس دفعہ اس مہینے میں جو ہے سب لوگ جو محنت کر رہے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شہر کے اندر رہنے والا ایک بندے نے بہت ہی پیارا روزے رکھے، اس نے اپنے بھوک پیاس کا بھی خیال رکھا، کیونکہ روزہ جو ہے بھوک پیاس کو روکنا اور میاں بیوی کے تعلق کو روکنا ہے۔ اچھا، اب ایک بندہ جوان ہے، وہ بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اپنی شہوت کو روک نہیں سکتا۔ اب روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور شہوت بے قابو ہے، تو اب جو ہے تنافس ہے کہ دوسرا بھی جوان ہے اور تم بھی جوان ہو، اور جو ہے تم اپنی شہوت کو روک نہیں سکتے، دوسرا روک سکتا ہے تمہارے اور اس میں۔ اب تمہارا روزے کی کوالٹی اور اس کے روزے کی کوالٹی میں فرق پڑ گیا، ایک آدمی بیمار ہے اور دوسرا بھی بیمار ہے، اس کیفیت میں جو ہے ایک آدمی نے جلدی جلدی اپنے لیے کہا کہ جی میرے لیے تو بس عذر ہے اور میں تو روزے نہیں رکھ سکتا، دوسرے بندے نے اس کے باوجود بھی محنت کی۔ تو یہ سب جو ہے کمپیریٹیو جو ہے ایک اسٹڈی سمجھ لیں کہ اس رمضان میں کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان جو ہے مشقت کا مہینہ ہے اور اس میں مشقت اٹھانی ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کے جابز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نگاہوں کی حفاظت کیسے کریں، اس میں
اور اس ساری چیز میں دوسرا بندہ بھی اسی کیفیت میں ہے، اب اس نے کیسے حفاظت کرنی ہے۔ تو بھئی یہ سب تنافس ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ تم کیسے رمضان گزار رہے ہو، اور اگر شہر میں تمہارے مقابلے میں کوئی اور اچھا رمضان گزار رہا ہے، اس پر بھی ویسے ہی حالات ہیں جیسے تمہارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ اس تنافس میں جیت گیا اور اس کو زیادہ اجر ملا، آپ کو بھی ملا لیکن کم ملا ہے جی۔ اس پہ اللہ کی رحمتیں زیادہ برسیں، اللہ اس سے زیادہ راضی ہوئے، آپ سے بھی راضی ہوئے۔ لیکن بہرحال اگر آپ سکور دیں گے اپنے آپ کو تو بھائی پھر 100 میں سے کتنے سکور آپ خود دیں گے۔ تو یہ آپ نے اپنے رمضان کو ڈیزائن کرنا ہے کہ میں اپنا رمضان کیسے گزاروں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ 3 چیزوں میں ہم دیکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرق آ جاتا تھا، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے اندر پہلے سے زیادہ کوشش کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے ان دنوں میں کہ حتیٰ یتورمت قدمہ، کہ آپ کے قدم مبارک جو ہیں ان میں ایڈیما ہو جاتا تھا، سوجش آ جاتی تھی، سوج جاتے تھے۔ یعنی آپ اس کا مطلب ہے کتنی عبادت کر رہے ہوں گے ہے جی، سارا دن ساری رات جو ہے وقف کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک کیفیت، پہلے بھی اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے لیکن رمضان کے اندر بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب خرچ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، خرچ تو ہمیشہ کرتے تھے، صدقہ خیرات دینا ہر وقت عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والوں کو اور اجر دیا۔ رمضان میں سارے اجر بڑھ جاتے ہیں، اور اگر اس میں بھی ہم خرچ کریں گے، بھئی ہماری مساجد کو ضرورت ہے، ہمارے مدارس کو ضرورت ہے، غریب غربا ان کو ضرورت ہے، ان کو کھانا کھلانا، ان تک جو ہے کھانا پہنچانا، یہ ہماری بھی ضرورت، ان کی بھی ضرورت ہے۔ تو ان دنوں میں ہم نے دیکھا کہ غریب ملکوں میں بھی جو ہے وہ جو ہے اس طرح سے فوڈ پیکیجز بنا کے بانٹتے ہیں، مسجدوں کے اندر کھانے کھلاتے ہیں۔ تو اگر افطار کا انتظام کیا جائے گھروں کے اندر بھی، اچھا اگر آپ کھلائیں گے پلائیں گے اور اچھا انتظام رکھیں گے، زیادہ نہ کھائیں لیکن عمدہ جو ہے اگر ہم انتظام کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ پھر تو جو ہے گھر والے بھی دعا دیں گے، سب کے لیے دعائیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے جو ہے خرچ کرنا مالی اعتبار سے بھی، اور کھانا وانا یہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ہاتھ کو کھلا کر دینا، زکوٰۃ کا دینا، اور جو ہے صدقہ خیرات کا بانٹنا۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دیکھا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ مناجات کا مہینہ ہے، یہ گناہ گاروں کا مہینہ ہے، یہ خطا کاروں کا مہینہ ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے جان بوجھ کے بھی گناہ کیے، انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوئے، ہم نے دن کی روشنی میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیروں میں چھپ چھپ کے بھی ہم نے گناہ کیے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں، اور اس مہینے میں ہم نے جو ہے آہوازاری کرنی ہے، مناجات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے تھے اپنے لیے، امت کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں، کل مومنین مومنات اور مسلمین و مسلمات کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اور اسی طرح اپنے بڑوں کے لیے بھی دعائیں مانگیں، ماں باپ کے لیے، اور اسی طرح نیک لوگوں کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جو ہے سلام بھیجیں، آپ کے اہل بیت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے لیے ہم دعائیں مانگیں۔ تو بھائی اسی طرح گھر والے اور پھر آگے نسلیں قیامت تک آنے والی جو ہے ان سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ ہے، یہ سیزن ہے مانگنے کا، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا یہ وقت ہے، بگڑی بنانے کا وقت ہے۔ یہی وقت ہے جب ہم جو ہے اللہ سے جو ہے خزانے لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ نے تمام خزانے ہمارے لیے بنائے ہیں، اور بھائی اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس روزے کو تمام آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، یعنی اس میں جو کھانے پینے اور جمع کی پابندی ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے کہ جسم کے تمام اعضاء، یعنی آنکھ ہے، زبان ہے، اور کان ہے، شرمگاہ ہے، دل اور دماغ ہے، اس سب کی حفاظت کرتے ہوئے ہم نے جو ہے اپنے رمضان کو گزارنا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں
کہ ناخن تک جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اس جسم کا استعمال غلط نہ ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنہ ما لم یخرقھا، کہ یہ روزہ جو ہے آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں شیلڈ کو، جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ دے، یعنی اس کی شیلڈ ختم نہ ہو جائے۔ یہ ختم جو ہے اب یہ جو ڈھال ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے ہمارا نفس اور شیطان جو ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ اور روزہ کس چیز سے پھٹتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے اور غیبت سے یہ روزہ پھٹ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ آج کل جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو بہانہ کہتے ہیں، اور غیبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ ایسی بڑی بیماریاں ہیں کہ جس سے روزہ جیسی چیز جو ہے اتنی پیاری چیز جو بندے کی شیلڈ ہے، جو شیطان سے بچاتی ہے، اس کے نفس سے اس کو بچاتی ہے، یہ پھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کہتے ہیں کہ جس کو روزے سے یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو وہ بھوک اور پیاس جو ہے بھگتنی پڑتی ہے، ہاں جی، تو وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ تو اب جو ہے اگر روزہ بھی رکھا اور پھر بیٹھے ہوئے گانے بھی سن رہے ہیں، ہے جی، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا ہے جی روزے کا ٹائم پاس کرنا ہے جی، غیر محرم کا نظارہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں پہ بہتان بھی لگا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکے کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، تو بھائی ایسا روزہ جو ہے ظاہری روزہ ہے، اور حقیقت میں اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا ہوا، کیونکہ ظاہری روزہ تو سوائے کھانا پینا اور بھائی بیوی کے پاس نہ جانا، یہ روزہ ظاہر ہے اس کا، اور باطن تو اس کا تھا کہ اس نے گناہوں سے بچنا ہے، اپنے تمام اعضاء کو جو ہے بچانا ہے۔ تو روزہ جو ہے کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ لغو اور فحش کاموں سے بچنے کا نام ہے۔ تو اس چیز کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا روزہ واقعی روزہ بن جائے گا۔ جو بندے جھوٹ اور اپنے عمل کے کھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے جی۔ جو بندے نے اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کیا۔ اچھا، یہاں جو ہے ہم نے جھوٹ سے متعلق بار بار بات کی ہے، اور بھائی آپ دیکھو آج کل خاص طور پر جو ہے ہم دیسی لوگوں کے اندر جھوٹ کی بہت عادت ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، بہت لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے، کیونکہ میرا واسطہ جو ہے اپنے ہی لوگوں سے زیادہ ہے، تو بھئی میں تو ان کو دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ جھوٹ بولنا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ بھئی اگر بندے کو ٹرک کر لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہم ٹرک نہیں کر سکتے، تو لہٰذا بھئی جھوٹ کو جو ہے معمولی نہ سمجھیں، نیت تو کم از کم کر لیں، اس رمضان میں پریکٹس کرنے کی نیت کر لیں، غیبت سے بچنے کی نیت کر لیں، ہے جی، اور پھر اس کے بعد لگ جائے اس کام میں۔ انشاءاللہ 30 دن کی یہ محنت کے بعد آپ کی زندگی میں کم از کم اتنا فرق تو آ جائے گا کہ اب آپ جھوٹ بولنے والے نہیں ہوں گے، آپ غیبت کرنے والے نہیں ہوں گے، آپ کی آنکھیں جو ہے غیر محرم کو دیکھنے والی نہیں ہوں گی، انٹرنیٹ کے اندر اور فون کے اندر ادھر ادھر نگاہیں بھٹکتی ہیں، انسان جو ہے سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کیجئے گا، ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو بندے یہ احتیاط نہیں کرتے، یعنی وہ جو ہے بے احتیاطی سے نگاہوں کا، زبان کا، کان کا، ہاتھ پاؤں کا، شرمگاہ کا استعمال روزے میں کر جاتے ہیں، عام طور پہ تجربے کی بات یہ بھی ہے کہ بھئی ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے، کیونکہ یہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر وہ روحانی طاقت نہیں ہوتی جو روزے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اور اس کی جو ہے ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ 2 عورتیں انہوں نے روزہ رکھا، اور جو ہے ان کو اتنی بھوک لگی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھئی یہ 2 عورتیں ہیں اور ان کو تو بہت ہی بھوک لگی، حالانکہ صحابہ کے زمانے میں تو بھوک پیاس عام سی چیز تھی، لوگ برداشت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان 2 عورتوں سے کہو کہ وہ جو ہے اندر حلق میں انگلی مار کر کلی یعنی کہ وہ الٹی کریں۔ تو اب ان کو تو بھوک لگی ہوئی تھی، یہ تو کہہ رہی ہے ہمارا پیٹ ہی خالی ہے۔ جب انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وامٹ کیا، اس میں سے گوشت کے ٹکڑے نکل آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ بھئی ان کے منہ سے تو گوشت کے ٹکڑے نکلے ہیں، ہے جی، اور وہ کہنے لگی ہم نے تو گوشت کھایا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟
تو بھئی عجیب بات ہے۔ تو اس پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ تم دوسروں کی غیبت کر رہی تھی، اور غیبت کرنے والا ایسا ہی جیسے کسی مردار کا گوشت کھانے والا ہو۔ اب یہ واقعات جو ہے اس لیے ہوئے تاکہ قیامت تک آنے والے اس دین اسلام پر چلنے والے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ان دو عورتوں کا مسئلہ تھا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو کہ یہ واقعتاً ایسا ہے جیسے کسی مردار کا گوشت۔ اگر آج فرض کیا ہم جو ہے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے اور ایسے اعمال کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ سے بھی گوشت کے ٹکڑے نکلنے لگ جائیں گے، لیکن یہ اب ہمیں بات دلیل سے بھی سمجھ آ گئی کہ ایسا واقعہ کر کے دکھا دیا گیا کہ دیکھو اگر تم یہ کرتے ہو تو واقعی ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے کسی مردار کا گوشت کھایا، اور قیامت کے دن جب سزا ملے گی اس طرح کے اعمال کی، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ سزا بھی ویسی ہوگی، جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے ویسی اس کی سزا ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کا دل دکھائے گا تو قیامت کے دن اس کا دل دکھی کیا جائے گا، ہے جی۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ سے پیپ نکلے گا، اور اس کی شرمگاہ اس دن جو ہے اس کے سر پہ لگا دی جائے گی، اور وہاں سے وہ پیپ نکلے گی، خون نکلے گا اور اس کے منہ میں جائے گا، اور جو ہے وہ بدبودار ہوگا، اور لوگ تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ جہنم میں اتنی بدبو ہوگی، اور اس بدبو کے باوجود جہنمی کہیں گے اے بدبخت تو ہمارے قریب نہ آ، تیرے اندر بہت ہی بدبو ہے۔ تو بھائی جیسا انسان کام کرے گا ویسے اس کا انجام ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو اس کیفیت کے ساتھ خدا کے لیے ہم سب گزاریں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے، ہم سب کمزور ہیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا مانگے، یا اللہ ہمیں رمضان صاف اور ستھرا اور عبادت والا عطا کر دے، اور ہم رمضان کے بعد پاک اور صاف ہو کر اس مہینے سے جو ہے نکلیں، اور باقی پورا سال پھر ہم جو ہے عبادت میں اپنے آپ کو کھپا دیں۔ بات چل رہی تھی کہ رمضان کیسے گزاریں۔ یہ رمضان کا مہینہ گناہ گاروں کا مہینہ، اللہ سے مانگنے کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس میں مغفرت ہوتی ہے، انسان کو جہنم سے رہا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہماری زندگی میں ایک بار آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں جو ہے شعبان اور رمضان تک پہنچا دیجئے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح رمضان تک پہنچا دیجئے، اور رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اب یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ جسمانی طور پر ہم نے بھوک اور پیاس کا ارادہ کر لیا، سحری سے لے کے افطاری تک نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، نہ بیوی کے پاس جائیں گے، ہے جی۔ تمام ضرورتیں جو انسانی ہوتی ہیں ان سے بچ جائیں گے، اور اب جو ہے اپنے آنکھ ناک کان سب کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیں گے۔ تو اب اس میں صاف ظاہر ہے کہ جب عبادت کریں گے جسم تھکے گا، ہے جی۔ ہم نے فرض عبادت بھی کرنی ہے اور نفل عبادت بھی کرنی ہے، جسم کو تھکانا ہے۔ جیسے بعض اوقات جو ہے بزنس والوں کا سیزن ہوتا ہے، جب سیزن آتا ہے تو پھر نہ وہ نیند کی فکر کرتے ہیں اور نہ بھوک کی پرواہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی سیزن کمانا ہے، اور وہ جو ہے پورا وقت اپنے کمائی پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو رکاوٹیں تھیں وہ شیطان تھا، اس کو جکڑ دیا، بڑے شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں اور چھوٹے شیطان پھرتے ہیں۔ اسی طرح نفس کو بھوک اور پیاس میں لگا دیا تاکہ یہ نفس بھی جو ہے اب انسان کو زیادہ نہ بھڑکائے، زیادہ نہ تنگ کرے، لیکن بہرحال ایک نفس کا جو ہے مجاہدہ اس کے اندر ہوگا، اور اس میں تن آسانی کو جو ہے اختیار نہیں کرنا۔ دن میں ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور رات میں اس کے تراویح کا عمل ہے۔ چنانچہ تراویح پڑھنے کے لیے ایسا نہیں کہ وہ جگہیں ڈھونڈیں جہاں پر چھوٹی 30 منٹ کی تراویح مل جائے اور جو ہے ہمیں قرآن مجید سننے کا موقع ہی نہ ملے، تو بھائی سستی نہیں کرنی، بلکہ اچھی جگہ پر جائیں جہاں پر قرآن سننے کا مزہ آئے۔ تو یہ کمانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے اہل دل حضرات جو ہیں وہ آرام کو خیر بات کر دیتے ہیں، اور جو ہے کہتے ہیں کہ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کے وہی سویا
جو کہ جاگا ہوگا۔ تو اب جو ہے جاگنے کا یہ مہینہ آ گیا اور اس میں دعائیں مانگنے کا مہینہ آ گیا۔ جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا، جتنا مانگیں گے آپ کو ملے گا، ہے جی۔ اور اس کے اندر جو ہے فرمایا ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، فرمایا رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی ہر شب اور ہر روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بھائی ہم جانتے ہیں دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی کہے کہ میری صبح شام ایک دعا قبول ہو گئی تو بھائی یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر بڑے بابرکت اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے تہجد کے وقت عام کہا جاتا ہے قبولیت کا وقت ہے، تو لہٰذا تہجد کے نوافل کی اگر اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ ہم سحری کے لیے تو اٹھیں گے، اگر ہم اس سے تھوڑا سا جو ہے فیو منٹس پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نفل پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اگر میں تہجد گزار نہیں ہوں تو کم از کم اللہ مجھے بعد میں بنا دے، تو اس رمضان کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے تہجد گزار بن جائیں۔ اور اسی طرح افطار کا جو وقت ہے، اس وقت بھی جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا نیک اور برگزیدہ لوگوں کو وہ کم از کم آدھا گھنٹہ افطاری سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں، یکسو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا دامن اللہ کے سامنے پھیلا دیتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، رو رو کے مانگتے ہیں۔ مجھے ایک ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کرنے کا موقع ملا کہ جس میں پوری مسجد جو ہے وہ روزے داروں سے بھری ہوئی ہوتی تھی، اور سارے روزے دار جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم بیٹھ کر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہوتا تھا، اگر کوئی آواز آتی تھی تو وہ سسکیوں کی آواز آتی تھی پوری مسجد کے اندر۔ ایسا عجیب سما ہوتا تھا کہ بس لوگ رو رو کے دامن پھیلا کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی تو ہوں گے، اور میں تو کوئی پرانی باتیں نہیں کر رہا، میں تو آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ نہ جانے کون کہاں بیٹھا ہوا ایسے دعا مانگ رہا ہوگا، اور ہم جو ہیں افطاری کے وقت صرف اس فکر میں ہوں گے کہ بھئی کھانا تیار ہوا کہ نہیں ہوا، پکوڑے بھی بنانا ضروری، فلاں چیز بھی ضروری، یہ بھی ضروری، اور سب کچھ ضروری، لیکن دعا مانگنا ہم بھول گئے۔ اگر خواتین کو کام کرنا بھی پڑتا ہے، وہ انہوں نے جو ہے کھانا بناتے ہوئے بھی تو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ دعا مانگنے کے لیے کوئی مصلے پر بیٹھ جانا تو ضروری نہیں ہے، دعا تو چلتے پھرتے بھی مانگی جا سکتی ہے، ہر حال میں مانگی جا سکتی ہے۔ اگر آپ گھر والوں کے لیے کھانا تیار کر رہی ہیں تو بھئی بے شک کریں، کام روکنے کی ضرورت نہیں، مگر جو ہے اللہ سے التجا ضرور کرتے رہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وہ جو ہے رکاوٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کرنے والی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے تمام جو آسمانی کتابیں تھیں ان کو نازل فرمایا، اور خصوصاً قرآن مجید جو ہے اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اس مہینے میں جو ہے قرآن تراویح میں جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور اس تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حفاظ کرام گزشتہ کئی مہینوں سے محنت کر رہے ہوں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے تاکہ ہم رمضان میں اچھا قرآن مجید سنا سکیں، اور جب رمضان آتا ہے تو پھر دور کرتے ہیں، اپنا قرآن پھر پکا کرتے ہیں تاکہ رات کی تراویح سنا سکیں۔ اسی طرح تمام جو ہے مسلمان وہ بھی قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، جو حافظ نہیں ہے وہ ناظرہ پڑھتا ہے جی۔ اور اسی طرح جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی تفاسیر کرتے ہیں اور تفاسیر کو پڑھتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے موتی اور جو ہے ان کو تلاش کرتے ہیں۔ تو پورا مہینہ جو ہے قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن مجید کا دور رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے مہینہ رمضان المبارک کا قرآن مجید کے لیے بہت خاص ہے، اور جہاں ہم بہت ساری دعائیں مانگیں گے، استغفار کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں گے، کلمے کی جو ہے ورد کریں گے چلتے پھرتے ہوئے، وہاں قرآن مجید کا پڑھنا وہ بھی ایک ہم اپنا عمل کر لیں، کم از کم ایک سپارہ روزانہ قرآن مجید پڑھیں،
اور اگر جو ہے حافظ ہے تو اس کا اہتمام ویسے ہی کرے، اور اگر جو ہے اس کا مطلب سمجھنا، تفسیر سمجھنا ممکن ہے تو وہ بھی ضرور کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن مجید صبح پورا مکمل کرتے تھے اور ایک قرآن مجید رات کو مکمل کرتے تھے، اور اسی طرح تراویح کے اندر 3 قرآن مجید جو ہے سنا کرتے تھے، یعنی 63 قرآن مجید جو ہے پڑھنا یا سننا یہ ان کا رمضان المبارک کا معمول تھا۔ تو یہ ہمارے بزرگ تھے جن کی یہ زندگیاں تھیں، اور ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے رمضان کو قرآن مجید کے ساتھ کس طرح سے وابستہ اور پیوستہ کر لیں، اور اس مہینے میں پوری یکسوئی کے ساتھ بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن مجید کے ساتھ اپنا لنک جوڑ لیں۔ قرآن مجید سے ہمیں محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، مرد بھی اس سے پیار کریں اور عورتیں بھی پیار کریں، اور جو ہے ایسی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بھی سننے میں آتی ہیں کہ جو ہے عورتیں بھی جو ہے وہ 7 سپارے جو ہے قرآن مجید کے جو ہے ایک تراویح میں سنا کرتی تھیں۔ تو بھائی ایسا جو ہے آج بھی شاید ممکن ہو، جو ہے اس طریقے سے لوگ پڑھتے ہوں، لیکن ہمارے اکابر یوں ہی کیا کرتے تھے۔ اور بلکہ یہ ہے، ایک شاعر کہتے ہیں میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ تو بھائی یہ جو ہے کچھ پھول ہے اس مہینے میں ہم نے اکٹھے کرنے ہیں، اور تہجد میں بھی جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے، دن میں بھی عبادت کرنی ہے، اور رمضان کے ساتھ خاص طور پر اپنے لگاؤ جو ہے پیدا کرنا ہے۔ اب رمضان مبارک کیونکہ تنافس کا مہینہ ہے، اس میں ایک مسلسل جد و جہد ہے، جیسے میراتھن ریس ہوتی ہے اور لمبی ٹائم کے لیے دوڑنا پڑتا ہے، اسی طرح پورا مہینہ رمضان مبارک کا محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے آخر میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں، جس میں لوگ جو ہیں اپنے کام کاج سے ہٹ کٹ کے مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے لو لگا لیتے ہیں، اور اس دوران نہ سیل فون ہوتا ہے، نہ کوئی اور بات ہوتی ہے، نہ مسجد والوں سے بات ہوتی ہے، نہ باتھ روموں میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، بلکہ معتکف ہو جاتے ہیں اور اپنے اس وقت کو اللہ کے نام پر وقف کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے عبادت میں یہ وقت گزارنا ہے۔ اگر کوئی پورا اعتکاف کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پورا اعتکاف کرے، اور اگر جو پارشل جو ہے کرنا چاہتا ہے چند دن کے لیے، چند کچھ وقت کے لیے، تو وہ اتنا اعتکاف کر لے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو بھائی کم از کم جب بھی مسجد میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، تراویح پڑھنے کے لیے ہی جاتے ہیں، آپ اس وقت بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یہ وقت میں اعتکاف میں گزار سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے مجاہدہ کرنا جو ہے، اور آخر عشرے میں اتنا مجاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو باقی دوسرے سال کے کسی اور حصے میں ایسا مجاہدہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ جو ہے ہمیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ انسان اگر 1000 مہینے عبادت کرتا رہے اور جو ہے 1000 راتیں جاگتا رہے، 1000 جو ہے اس سے بھی یہ بہتر یہ جو ہے ایک رات ہے جس میں انسان عبادت کر لے، اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ اجر عطا فرما دیں گے۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے لیے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان میں ہمیں لیلۃ القدر کا اجر اور ثواب بھی عطا فرما دے۔ اب یہ جو رات ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینے میں کوئی بھی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، بھلے وہ پہلی ہی رات کیوں نہ آئے، اور آخر رات بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے درمیان جو بھی راتیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ مختلف انداز سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ بھئی آخری عشرے میں بھی اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں بھی جو ہے اس رات کو تلاش کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ 27ویں کی رات کو یا 29ویں کی رات کو بھی لیلۃ القدر میں تلاش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے تلاش کرنا اس میں
جو ہے ایک چیز ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ تنافس ہے، ایک کوشش ہے اس مہینے میں، تو لہٰذا اگر کلیئرلی بتا دیا جائے کہ فلاں رات جو ہے، جیسے 27ویں کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو پھر باقی راتوں میں لوگ عبادت نہیں کریں گے، تنافس نہیں ہوگا، ان میں جد و جہد نہیں ہوگی، کوشش نہیں ہوگی، بلکہ ٹیک اٹ ایزی ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کے اندر اسی طرح سستی کاہلی ہوتی ہے، اور وہ پھر کہے گا بس ٹھیک ہے، میں نے 27ویں کی رات میں نے ڈٹ کے عبادت کر لی، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور میں نے تو بہت ہی اجر ثواب کما لیا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ بات چھپی رہے کہ کون سی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، تاکہ تمام مہینہ روزے دار اس کوشش میں لگے رہے کہ ہمیں کسی طرح اس رات کا فائدہ مل جائے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب جو ہے ہم کمزور لوگ ہیں، اگر ہم سارا رمضان عبادت کرتے رہیں گے تو بھئی پھر کیسے دن میں کام کریں گے اور کیسے ساری رات جاگیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ بتایا گیا کہ جو بندہ جو ہے وہ آخر رات میں عبادت کر لے گا، ہے جی، کیونکہ یہ رات جو ہے اس کے بارے میں کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، کہ نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے، ہے جی، اور یہ ساری رات اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، حتیٰ مطلع الفجر، فجر تک، صبح صادق تک یہ رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اب یہاں سے یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہمارے جیسے کمزور بندے ہیں جو ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، وہ رات کے تیسرے پہر، جسے عام طور پہ اللہ والے جو ہیں وہ تہجد کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور اس ٹائم اٹھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ کے کرم سے رمضان میں سحری کے لیے ہم سب اٹھیں گے، اور جو ہے اس ٹائم اگر تھوڑی عبادت کر لیں گے، اور اگر ہم وہ عبادت کریں تو یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جس نے تیسرے پہر کی عبادت کی اس کے لیے ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات کی عبادت کی۔ سبحان اللہ، اگر ہم تہجد پڑھتے رہیں گے اور اہتمام سے پڑھیں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے، کچھ دعائیں بھی مانگیں گے، تو بھائی کوئی بھی رات آئے گی، اگر ہم یوں ساری رمضان المبارک کو گزار دیں گے تو انشاءاللہ گارنٹیڈ ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کی ثواب مل جائے گا اور اس کا اجر بھی مل جائے گا۔ تو یہ بہترین موقع ہے رمضان المبارک کا، اور اس سے فائدہ اٹھانے کا، اعتکاف بھی کریں اور اسی طرح لیلۃ القدر کی رات کا اہتمام کریں، کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پھکاریں، اور اسی طرح اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں، آنکھوں کی، کان کی، زبان کی حفاظت کریں، اور ظاہری جو ہے وہ بھی عبادت کرے۔ جو اس رمضان کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہماری بخشش فرما دے، یہ رمضان واقعی ہمارے لیے قیمتی رمضان زندگی کا بن جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔